کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران، باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہا واہ عمار، عمار افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں، کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا، تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ، کہ حضرت زبیر جب آپ کو پتہ نا سلسلہ حدیث سیاح میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے، کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن ابن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد آپ سے بڑا لاڈ کرتے تھے آج تلوار اٹھا کے۔ تو حضرت علی نے ان کو پھر باہر نکل کے کہا کہ زبیر یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے تم سے ایک دن فرمایا تھا جب تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے کہ ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تم ظالم ہو گے۔ تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی تو وہ فوراً پلٹ گئے جنگ چھوڑ کے۔ تو یہ ہو سکتا ہے بھول جائے، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے، ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو وہ 9 سال وہ بھول آ رہا، تو حضرت زبیر بھی بھول گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے، اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے، یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا۔ جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں ہے۔ تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر، ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا اسی لیے اطاعت امیر کا حکم ہے، تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا۔ تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا، وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں، کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے۔ زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا، اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا، اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں۔ یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا۔ تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح اینالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آپ 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ، ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے، تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو جاہل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے ایک طرف پوری جماعت کو کہا رہے ہیں۔ حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا، مسند احمد موجود ہے، ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے، صحابی ہے، اور عام صحابی نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے، لیکن اس حدیث کے تحت دوسری طرف مسند احمد میں وہ خود ہی ابو الغادیہ کا چیپٹر آپ نکال لیں، ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، وہ روتے تھے۔ اچھا اب جو ناسبی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، تو ابو الغادیہ جو ہے نا چونکہ اس کو فضیلت حاصل ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی، لہذا اس پہ یہ فٹ نہیں ہوگا۔ اچھا حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے، عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی، وہ عام دلیل ہے یہ خاص ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں۔ ویسے دوسری جگہ جو ہے نا ان کو جب کہنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے، خاص یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے۔ ادھر انہوں نے اپنے قانون ہی الٹ کر دیا ہے، عام چیز سے خاص ختم کر دیا ہے۔
ایون ابن حجر اسقلانی نے بھی کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے, پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے. محدث اعظم سعودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی اعظم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا. اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں, ام القرا یونیورسٹی مکے کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شاگرد ہیں شیخ البانی کے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ابن حجر اسقلانی کے اوپر گرفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے کیا ہے. جب نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے, تو اب اصحاب شجرہ والی جو فضیلت ہے اس سے وہ باہر نکل گیا, کیونکہ یہ اسپیسیفائی ہو گیا نا, یہ خاص دلیل ہوگی. ٹھیک ہے, باقی وہ دوزخ میں ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے, یہ تو ہم بات نہیں کریں گے. جس نے کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن ابو الغادیہ صحابی بھی ہیں. مسند ابو الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد میں, اور وہ مسند ابو الغادیہ نکالیں تو اس میں یہی ساری حدیثیں ہیں, ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی 4-5 حدیثیں ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے, حدیث کی کتابوں میں. تو وہ پوری زندگی روتے تھے اور کہ بھی عمار کا قتل مجھ سے ہو گیا. ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا, لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا. بخاری کی حدیث ہے 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ابو الغادیہ نے, اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میں نے انڈیویجول نے کیا ہے, لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آ گئی ہے, اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا نا, اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے. اس لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا, میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے, انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی, کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے. میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرغنہ نے ورگلایا. پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا جی, یہ حصہ چھپا دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا, تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں, مخالفین بھی جنتی ہیں. آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو, باقیوں کا بھی ہو. یہ ان کی ایک امید ہے. انہوں نے کہا مجھے امید ہے, وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا, آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کرتے. دوسری طرف المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے, اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر, جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا. اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے مطلب نرم رویہ رکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت طلحہ بھی چھوڑ گیا, المسلی الحاکم میں آتا ہے, تو مروان نے خود ہی ان کے گھٹنے میں تیر مار دیا کہ اس کی وجہ سے جنگ مار گئے. تو اہل جمل کو بھی معاف کر دیا. اور آپ اہل نہروان والوں کے بارے میں آ جائیں تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی ایک قوم نکلے گی, اور جب میرے مسلمانوں میرے یعنی اس ماننے والوں میں مسلمانوں میں 2 گروہ بن جائیں گے, تو ان میں سے جو گروہ اقرب الی الحق ہوگا وہ قتال کرے گا اس خوارج کی جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ روئے عرض کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے, وہ خوارج کے خلاف لڑنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ جو جنگ نہروان ہوئی ہے. اب یہ اقرب الی الحق سے وہ پھر لیتے ہیں, کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا دوسرا بھی حق پہ ہے. نہ, دوسرا حق پہ ہو تو بخاری کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت, باغی جماعت. اقرب الی الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے. پھر میں نے اس پمفلٹ پہ باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہے. غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت. تو اس کا مطلب منافقین میں ایمان بھی تھا؟ نہیں, منافق تو ہوتا ہی کافر ہے. تو کہا اقرب, یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت. اور سورہ الکبریٰ البیہقی میں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں, بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہے, کافر ان کو نہ کہو. تو جنگ نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو جمل, صفین, نہروان, یہ سب کی سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو حق پہ مانا جاتا ہے. باقی رہا اجتہادی والا معاملہ, تو میں نے بتایا کہ دلیر لوگ جو ہیں وہ تو مانتے ہیں. میں نے مسند احمد سے حدیثیں پیش کی ہیں کہ امیر شام کے سامنے جب عمار بن یاسر کا سر لا کے رکھا گیا
انہوں نے ادھر بھی تعویل کر دی ہے کہ ہم تو اس کے قاتل نہیں ہیں، نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا. پھر حضرت علی تک جب بات پہنچی انہوں نے کہا پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام ہے، نہ حمزہ کو لے کے جاتے تو انہوں نے قتل ہوتا. یہ پکی دی تھی، مولا علی بھی پکی دیتے سر. الزامی جواب، اینٹی وینم. تو یہ مطلب اس طرح کی لیم ایکسکیوزز اس زمانے میں لوگ پیش کرتے تھے. اب یہ آپ اگر یہاں پہ حدیثیں پڑھیں تو میں نے یہاں پہ ان حدیثوں کے اینڈ پہ نا علامہ بدر الدین عینی حنفی، دو امام ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں بخاری کی شروحات لکھی ہیں. ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، فتح الباری لکھی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی زمانے میں 856 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں علامہ 855 ہجری میں بدر الدین عینی. انہوں نے لکھی ہے عمدۃ القاری، بخاری کی شرح. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس کی شرح میں حدیث نمبر 7083، بخاری کی ایک حدیث ہے 7083، اس کی شرح کرتے ہوئے بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. تو پھر امام بدر الدین عینی نا انجینئرنگ کرتے ہیں ان کے اس جملے کی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جو میں نے بیان کی بخاری مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ ان کو سیدنا علی کے خلاف بغاوت کرنے پہ 1 اجر بھی ملے؟ وہ کہتے ہیں اجر سنا رہے ہیں ان کو صحابی ہونے کے سے اللہ تعالیٰ چھوڑ دینا، یہی ان کے لیے فضیلت کافی ہے. تو اجر کہتے ہیں کہاں سے؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ملا علی قاری، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی جو مرقہ لکھی ہے نا شرح مشکات، اس میں بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کون سا اجتہاد ہے یار، اگر اجتہاد مان لیجیے تو سارے لوگ ہی اپنے اجتہادات پیش کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو جنگ بھی تھی نا اس کی انٹینشن جو ہے وہ قصاص عثمان نہیں تھی، انٹینشن کچھ اور تھی. اب اتنا ہی لکھ سکتے تھے نا، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. تو مجھ سے مزاج لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اور ہم ان لوگوں کے اقوال کے سر کوئی محتاج نہیں ہے. یہ جو آپ سلف کے فہم کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان اسلاف کو بھی پیش کرتے ہیں نا، یہ بھی تو اہل سنت کے اسلاف ہے نا. تو آپ اپنے اسلاف کو اپنے جیب میں رکھیں، ان کو ہم اپنے جیب میں رکھتے ہیں. آئیں بخاری مسلم سے فیصلہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جب فرما رہے ہیں عمار کو باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی قتل کرے گی، اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ نکال لیں. اچھا، اور پھر یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے نا تو میرے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اہل شام کو کہتا ہے کہ دوست کی جماعت ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا. اور ان کی مثال اسی طریقے سے ہے، جب ہماری یہاں نئی دعوت لانت ہوئی نا، ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نے ایک حدیث بخاری کی لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف دعا کرواتے تھے. تو ظاہر آپ تو حضور فوت ہو چکے تھے، تو ہم ان کے چچا کو لائے، ان کی دعا کی برکت سے، ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. تو بارش نازل ہو جاتی. یہ پمفلٹ میں حدیث لکھی ہوئی تھی. یہ پمفلٹ ایک بریلوی عالم کو پہنچا، جیلم میں ایک وہ بریلوی عالم تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھمکیہ میز خط میرے گھر بھیجا. وہ ہمیں پتہ چل گیا کس نے بھیجا، ہینڈ رائٹنگ سے پتہ. اس میں انہوں نے اس حدیث کو نا انڈر لائن کیا ہوا، اور خط میں لکھا ہوا کہ یہ جو گستاخانہ قیدہ تم نے لکھا ہے، حدیث کو گستاخانہ قیدہ. حالانکہ میرے تو اپنے کمنٹس ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت عمر کے کمنٹس تھے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، موضوعات شریف والوں کا. اور کہا کہ اپنے اس عقیدے سے توبہ آج شام تک شاندار چوک میں لٹکا دو، ہمارے جیلم شہر میں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. تو یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حدیث کو انڈر لائن کیا ہوا تھا اس نے. ادھر بھی نہیں، یہ ہمارے جب جواب دیتے ہیں نا، پوسٹیں لگاتے ہیں یا پمفلٹ کا جواب دیتے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ کو میرے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. ٹھیک ہے،
میں نے اللہ کے فضل سے یہ 200 روایتیں جو کربلا کے اوپر جمع کی ہیں پس منظر پہ، جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے اسباب، کہیں پہ بھی اپنے ذاتی کومنٹس کو ایک رزلٹ کے طور پہ نہیں پیش کیا. جو کچھ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ بڑے بڑے سخت الفاظ تھے، لیکن میں نے ان کو حدیث میں ہی رہنے دیا ہے کہ یار آپ خود فیصلہ کر لیں. آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان حدیثوں کو آپ آن کرتے ہیں تو اپنے ممبر پہ حدیثیں بیان کر دیں، خود شرح اس کی بیان کر دیں. آپ کی عوام خود ہی پوچھ لے گی کہ یار یہ کیا، وہ کہے گی یہ تو شرح بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شرح تو یہ نہیں ہے، یہ تو شرح ہے، شرح نہیں ہے. تو جنگ جمل، صفین، نہروان پہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مولا علی حق پہ تھے، لیکن مخالفین کو ہم کافر نہیں کہتے، فاسق اور ظالم سمجھتے ہیں، اہل بدعت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بس جنرلی بات کرتے ہیں، ہم اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ہاں ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کی بڑی تعریف کی ہو؟